أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. معزز حضرات علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ کئی سال سے مدرسہ الکوثر کے زیر اہتمام اور نوجوانان محلہ شاہ صاحب بھٹہ محبوب نگر کے زیر اہتمام سیرت النبی کا یہ جلسہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا آ رہا ہے. ہم سب یہاں جمع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس مدرسے کے بانی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو. جو چیزیں آپ جان رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لاؤ، اس کو استعمال میں بھی لاؤ. یہ مختلف جگہ جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف ہو کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور اپنی زندگی کو آراستہ اور پیراستہ کریں. بہرحال چونکہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے اور ہمارے حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے، ان سے قیمتی اور کارآمد باتیں ہم سب کو سننا ہے، مستفید ہونا ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں. ایک تو اس کے بچپن کا دور ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا دور ہوتا ہے اور تیسرا بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب کوئی خطیب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھتا ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کرتا ہے اور اس کا اختتام بڑھاپے پہ کرتا ہے. قربان جائیے سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آپ کی سیرت کا آغاز بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا اختتام بھی بڑا عجیب ہے. دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہو. حضرت آدم تشریف لائے تو ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہو. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا اور اس کا اختتام ان کی موت پہ ہوا. لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عجیب بنایا تھا کہ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. ہم سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اللہ کے نبی کی سیرت کا آغاز تو وہاں سے ہوا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے 2 باتوں کا عہد لیا تھا. میں تم کو اس بات میں تم کو نبی بنانے والا ہوں کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا. تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا. ظاہر ہے دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی اپنے علاقے میں اور اپنے لوگوں میں یہ بات بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام نبی آخر الزمان ہے.
اللہ نے ان کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ فرماتے، منظور نہ فرماتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہوتی۔ ہر نبی اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے زمانے میں تشریف لائیں تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے، اللہ کے نبی جو سب سے آخر میں تشریف لائے، اس کے برخلاف حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور بہت سے انبیاء اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو پھر کیسے ایمان لایا جائے گا، کیسے ان کی مدد کی جائے گی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کی شکل ایسے پوری فرمائی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ کا جو سب سے پہلا سفر بیت المقدس ہوا، وہاں آپ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اور اذان میں کلمات دہراتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، توقع فرماتے ہیں، یہاں حضرت آدم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہیں، ابراہیم بھی موجود ہیں، یعقوب بھی موجود ہیں، کس کا نام لیا جائے؟ حضرت جبرائیل سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل سوچتا کیوں ہے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے اس وقت بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہیں، تو اسی نبی کا نام اذان میں لے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو حضرت جبرائیل اذان کے کلمات میں فرماتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے انبیاء فرماتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ایمان لانے کی شکل پوری ہوئی نہیں، اب رہ گئی ایک شرط، وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، ان کی مدد بھی کرنا۔ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ وہ آ کے اللہ کے نبی کے کاموں کو آگے بڑھائیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی اشاعت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے کی یہ شکل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک لامتناہی سمندر ہے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گے، ہزاروں سال سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب بنایا تھا۔ آدمی کی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، ایک جمال کی بنیاد پہ، ایک کمال کی بنیاد پہ اور ایک نوال کی بنیاد پہ۔ جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے تو فطری اعتبار سے آدمی اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اندھیری رات میں اگر سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت پڑتی تو میں یہ کام کرتی کہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر کے قریب ہو جاتی، آپ سے ایک نور نکلتا، اس نور کی روشنی میں میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی۔ اتنے حسین اور خوبصورت تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اگر کسی کی محبت اس دل میں بسنا ہے اور ہونا ہے وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت لفاظی کا نام نہیں ہے۔ خاص موقع آ گئے اور خاص انداز سے جو آج کل محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور عنوان دیا جاتا ہے کہ عاشق رسول۔ ارے یہ کیسے عاشق؟ لوگوں کو تکلیف دینے والے، راستہ روکنے والے، لوگوں کو ستانے والے کہ نبی کا عاشق ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے اور آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں۔ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا، آپ کے اسوے کو چھوڑا، آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
گاجر اور مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہے، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا میرے بھائی حضرات صحابہ کا، وہ قلت میں تھے لیکن ہزاروں پہ غالب آتے تھے۔ کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ان کا تعلق مضبوط تھا، جہاں بھی جاتے ان کو کامیابی اور کامرانی ملتی۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا کوئی مقام نہیں۔ تو پہلی جو خصوصیت، جو آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے تو جمال کی بنیاد پہ، دوسری چیز ہے کمال۔ جو آدمی خوبیوں والا ہوتا ہے، کمالات والا ہوتا ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جامع الکمالات ہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے جو کمالات اور معجزے عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے۔ اور ایک چیز ہے نوال، احسان۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے رحمت للعالمین سے دنیا کی 18,000 مخلوقات نے فائدہ اٹھایا۔ بچوں نے فائدہ اٹھایا، مردوں نے فائدہ اٹھایا، عورتوں نے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ دنیا کی 18,000 مخلوقات نے آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی آمد سے پہلے بچیوں کا یہ حال تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی فوراً اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں اور اس بچی کا باپ اس بچی کا اچھا انتظام کرے اور مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے، تو قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں، وہ شخص بھی مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ ایسے حالات تھے اس زمانے میں، جو ہی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ واقعہ بیان کر رہے کہ میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے جو زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ارے اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا دے وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ صحابی سہمتے ہوئے کانپتے ہوئے اس واقعے کو بیان کرنے لگے کہ میرے علاقے میں یہ رواج تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ ہم اس کو زندہ درگور ہونے نہیں دیں گے۔ میں اپنی بچی کو چھپائے رکھا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے جا رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا اور اس نے کہا، اچھا تیرے گھر میں بچی بھی پیدا ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی، اب تک تو نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے وارننگ دی، اگر تو اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ دھمکی سنے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین گڑ گئی۔ اس کے بعد سیدھا گھر آئے اور اپنی بیوی سے کچھ نہیں بتائے اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے، چل میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں سبّل لیے اور بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ شہر ختم ہو گئے، آبادیاں ختم ہو گئی، جنگل سا ہے، ویران سا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ وہ چھوٹی سی بچی معصومانہ انداز میں اپنے ابا جان سے کہنے لگی، ابا جان مجھے یہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ میں نے اس بچی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دور جانے کے بعد ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے دامن میں قبرستان تھا۔ میں اس بچی کو اتارا اور اس بچی کی قبر کھود رہا تھا اور اس بچی کی حالت یہ تھی کہ وہ قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے۔ میں وہ بچی کی قبر کھود رہا اور وہ بچی ہے کہ قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی، میں اس چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ وہ بچی روتے ہوئے معصومانہ انداز میں مجھ سے فرمانے لگی، ابا جان میرا قصور تو بتا دے، میرا گناہ تو بتا دے، میرا جرم تو بتا دے، کس جرم میں تو مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا۔ وہ بچی بار بار درخواست کرنے لگی میرا جرم بتا دے، لیکن جب میں اس بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا، وہ بچی بار بار مجھ سے درخواست کر رہی ہے، اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو کم از کم گھر میں کہہ دیا ہوتا، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی، آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔
اس کے بعد وہ صحابی اس بچی کو قبر میں ڈال دیے، مٹی ڈال دیے، ڈالنے کے بعد اپنے گھر آئے۔ روزانہ وہ بچی اپنے والد کے خواب میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے ابا جان یاد رکھ لے یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے، قیامت کا دن ہوگا میں تیرا گریبان پکڑوں گی، اس وقت پوچھوں گی تو نے مجھے کس جرم میں زندہ درگور کیا تھا۔ یہ واقعہ وہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں بیان کیے، حضرات صحابہ کی چیخیں نکل گئے، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی کانپتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے جو آسمانوں سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا گناہ تو بہت بڑا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، لیکن تم میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو گے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ فوراً وہ صحابی ہاتھ بڑھائے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اندازہ لگائیے زمانے جاہلیت میں تو ہوتا ایسا تھا، جو بچی پیدا ہوتی اس کو فوراً زندہ درگور کر دیا جاتا۔ آج ہمارے زمانے میں شکل بدل گئی، آج بچیوں کا اٹھنا مشکل ہو گیا میرے بھائی۔ کتنی بچیاں اپنی عمر کے 40 سال کو پہنچ گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، لیکن اس بچی کا باپ غریب ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس بچی کے پاس جائیں گے، اس سے نکاح کریں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، مال نہیں ملے گا۔ کتنے بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا۔ ارے اللہ کے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، نکاح کو سادہ کرو، آسان کرو، یہ بھیک مت مانگو، بھیک مت مانگو۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ہم لوگ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ بہرحال موقع نہیں ہے اور ہمارے حضرات علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان سے ہمیں سننا ہے۔ مجھے جو اس موقع پر جو 10-15 منٹ کا موقع دیا گیا ہے، جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ واقع دعوانا ان الحمدللہ۔